منیر اکرم صاحب، اسرائیلی آفیشلز نے یہ بھی کہا کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی رپورٹ ہوا کہ اسرائیل اور امریکہ ایران میں رجیم کی تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن ٹاپ ایرانین ملٹری لیڈرشپ، ٹاپ ایرانین نیوکلیئر سائنٹسٹ کے بعد اسرائیل ایرانی سپریم لیڈر اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی نشانہ بنا سکتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے سر؟ جی دیکھیں، یہ جو حکومت ہے اسرائیل میں، یہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پابندی، کوئی انٹرنیشنل لا سے وہ نہیں رکنے والے ہیں، تو وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس وقت انہوں نے ملٹری اور سائنٹیفک لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا، پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں، اور یہ صحیح ہے کہ ان کی پرانی خواہش ہے کہ رجیم چینج ہو، پر میرے خیال میں رجیم چینج ہونا بڑا مشکل ہے۔ ایرانین سسٹم اتنی جلدی سے ہٹتا نہیں ہے، اور اگر رجیم چینج ہوتی بھی ہے تو یہ پتہ نہیں کس قسم کی رجیم چینج ہوگی، یہ بھی صحیح ہے۔ اب ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی کل شہباز شریف نے ایرانی صدر کو فون کیا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کو سیلف ڈیفنس کا حق ہے۔ اقوام متحدہ میں بھی پاکستان نے ایران کو سپورٹ کیا ہے۔ آپ پاکستان کی اس اپروچ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ بالکل صحیح ہے، یہ اپروچ، ہماری اپروچ بالکل یونائٹڈ نیشنز چارٹر اور انٹرنیشنل لا کے تحت ہماری پوزیشن ہے۔ اگر ایک ملک پہ حملہ ہوتا ہے اس کے رائٹ آف سیلف ڈیفنس ہے، جیسے پاکستان پہ ہندوستان نے حملہ کیا، ہمارا بھی رائٹ آف سیلف ڈیفنس ہم نے ایکسرسائز کیا، تو یہ ایران کی حق ہے کہ جواب دے اسرائیل کے حملے کو، پر ہماری یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ یہ جنگ پھیلے نہ اور جلد میں جلد یہ ختم ہو جائے۔ منیر اکرم صاحب، آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ میں پرسنلی انٹرسٹڈ ہوں سبجیکٹ میں، میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پیلسٹائن اور اسرائیل کا کانفلکٹ شروع ہوا آلموسٹ 2.5 ایئرز پہلے، تو ریسنٹلی یونائٹڈ نیشن کے جو ریپرزینٹیو ہیں، جو کہ پورے یونائٹڈ نیشن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل کی امپلیمنٹیشن کی درخواست کی، اور وہ ان کی اتھارٹی تھی، چونکہ آپ کام کرتے رہیں تو اس کی وضاحت کیجیے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اب میں بطور UN ریپرزینٹیو یہ کہتا ہوں کہ یہ جنگ رکنی چاہیے، فلاں آرٹیکل، اٹ واز موسٹ پروبیبلی آرٹیکل 92، آپ بتا دیجیے گا کہ اس کو امپلیمنٹ کریں اور یہ روکیں، لیکن ان کی بات کسی نے نہیں سنی۔ تو یہ میرے لیے بہت حیرانی کی بات تھی کہ UN کی بگیسٹ اتھارٹی ریکویسٹ کر رہی ہے ممالک سے کہ یہ میری اتھارٹی ہے جنگ رکوانا اس آرٹیکل کے تحت، کسی نے ان کی بات نہیں سنی۔ جی بالکل نہیں، اسرائیل تو میرے خیال میں بالکل ہی ایک آؤٹ لو رجیم ہے اس وقت۔ دیکھیں نا، جو انہوں نے کرائمز کمٹ کیے ہیں غازہ میں، وہ تو بالکل ہی انٹرنیشنل لا، انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کی خلاف ورزی ہے، کھلا جینوسائیڈ کیا ہے، دنیا کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے جینوسائیڈ کیا ہے۔ وہ کس کی سنتے ہیں؟ وہ جب تک کہ ان کو یہ اطمینان ہے کہ امریکہ ان کو بچائے گا اور سیکیورٹی کونسل میں، اور ان کے پاس یہ ملٹری طاقت ہے، جو باقی ہمسایہ جو ان کے ملک ہیں ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہے، تو ملٹری ڈومینیشن ہے ان کی پورے خطے میں، تو وہ جاری رہیں گے جب تک کہ ان کو روکا نہ جائے۔ وہ صرف طاقت کے تحت وہ رکا سکتے ہیں، ایسے نہیں رکیں گے یہ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔